حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے گراں قدر انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اولاد ہے، جس کی اچھی تربیت کرنا، دینی خطوط پر ان کی زندگی مرتب کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا سبق سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا درس دینا اور آپ کی اتباع پر اپنی اولادوں کو کاربند رکھنا، یہ والدین کے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنی اولادوں سے بہت ساری توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہوگا تو کسب معاش میں میرا معاون بنے گا، وسائل جمع کرنے میں، دولت کمانے میں میرا ہاتھ بٹائے گا، یہ بڑا ہوگا تو میری جگہ پہ میرا کاروبار سنبھالے گا، میں دنیا میں نہ رہوں گا تو میرا نام اس سے زندہ رہے گا، جو مسند، عہدہ، منصب، چودراہٹ میرے پاس موجود ہے، اسے میرے بعد یہ سنبھالے گا۔ یہ ساری آرزویں اور تمنائیں اور پھر ان کی تکمیل کے لیے محنت اور کوشش، بالعموم دنیا کا ہر فرد اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا میرا نام زندہ رکھے، میرا کاروبار چلتا رہے، میرا ڈیرہ آباد رہے۔ سیاستدان اپنی اولادوں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ انہیں تعلیم دلواتے ہیں، ان کی باقاعدہ اپنی زندگی میں تربیت کرتے ہیں کہ جو گدی اور منصب اور چودراہٹ میرے پاس ہے، یہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا سنبھالے، اور جیسے میں نے اسے بالکل صحیح طور پہ مناسب مقام پہ رکھا تھا، ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی یہ منصب صحیح طور پہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ ساری آرزویں اور خواہشات ہوتی ہیں، لیکن مومن آدمی کی خواہشات قرآن مجید کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو علم سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تیرے جانے کے بعد تیری گدی کوئی سنبھالتا ہے کہ نہیں سنبھالتا، تیری سیاست کی چھوڑی ہوئی سیٹ تیرا بیٹا اس پہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جو چودراہٹ اور منصب دنیا میں تیرے پاس تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اور انبیاء کے متبعین کا، مومنین کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اگر پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرے پیچھے یا میرے دائیں بائیں میرا بیٹا کھڑا ہے؟ کل جب میری میت اٹھے گی تو کیا مسجد میں میرے جانے سے خالی ہونے والی یہ سیٹ، کیا میرا بیٹا اس پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے؟ میں اگر اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں تو جو نیکیاں میں کر رہا ہوں، کیا بیٹے کو اتنا ٹرینڈ کیا ہے، اتنی تربیت دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نیکیاں جاری رکھ سکے؟ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے جو محنت اور جستجو میں کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی اولاد کی اس پہ تربیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بھی یہ کر سکے؟ اللہ کا الحاکمین نے ایک ایسے باپ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں جسے بڑھاپے اور پیرانہ سالی میں بہت ساری دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا ابھی شیرخوار تھا یا بالکل نو عمری میں تھا کہ اس کی ماں کو ساتھ لے جا کر ماں اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں، جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جہاں مکہ مکرمہ آباد ہے، جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ پہ
سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے اور اس کی ماں کو چھوڑا اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کیا کی ہے، میں ملتمس ہوں اپنے بھائیوں سے، اولادوں کے والدین سے، ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کا انعام اور نعمت سمجھتے ہوئے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، آج فکر کرنی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کن خطوط پہ کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ ذو الجلال والاکرام سے بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تیرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پیرانہ سالی میں ملے ہوئے اس بیٹے کو اور اس کی جوان ماں کو میں نے اس بے آب و گیا وادی میں جہاں انسانی زندگی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک التجا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اسے شہر بنا دے اور امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اللہ دعا یہ ہے مجھے بھی بچا، میرے بیٹے کو بھی بچا کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں بیوی اور بیٹے کی زندگی کا تحفظ نہیں مانگا، ان کے لیے اچھی رہائش کا سوال نہیں کیا، اس جنگل میں کوئی درندہ آئے اور انہیں اچک لے جائے، کوئی ظالم آئے اور ان پہ حملہ آور ہو، عورت ذات جوان عمری میں، بچہ بالکل بچپنے میں، کم عمری میں اس جنگل میں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگا کیا ہے؟ وجنبنی، اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا رہوں، میری جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکے، میرا دامن تیرے سامنے پھیلے، میرے ہاتھ تیرے لیے اٹھے، میرا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہو۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے طول عمر کی دعا نہیں کی، اس کی جوانی تحفظ کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا یہ کی ہے اللہ میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے اولادیں دی ہیں، یہ اس کا احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال تب ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ کبھی دیکھا ہے بیٹوں کو، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی صبح شامیں کس کے نام پہ ہوتی ہیں؟ کیا اللہ کے لیے سوتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے جیتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے مرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ یا دنیا میں بے شمار بنے ہوئے بت، خواہشات کے بت، برادری ازم کے بت، سیاسی وابستگیوں کے بت، جماعتی تنظیموں، جماعتوں اور مذہب کے نام پہ ان مداریوں کے بنائے ہوئے بت، تیرا بچہ کس بت کی پرستش کرتا ہے؟ وَبَنِيَّ، میرے بیٹے کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایمان کا تحفظ مانگا ہے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم بڑے سبق ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں اور ان واقعات میں۔ کتنا بڑا کام ہے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اللہ کی زمین پہ اس سے مقدس مقام اور کوئی نہیں ہے جو اللہ نے کعبہ مشرفہ کو عطا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا جوان ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ محنت اور
کوشش ہم نے کر لی، اسے ہم سے قبول کر لے۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ مجھے بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے لیے جاگیں، تیرے لیے سوئیں، تیرے لیے مریں، تیرے لیے جیئیں، ہر سانس تیرے لیے ہو، تیری اطاعت و فرمان برداری میں رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ جو میری اولاد ہے اسے بھی اپنا مطیع و فرمان بردار رکھ۔ چاہیے تھا نا، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، 7 بیٹے کا گھر بنانے کی تدبیر بھی کرتے، کوئی ایک کوٹھی بیٹے کے لیے بھی بناتے، اس گھر کی ملکیت کے لیے کوئی لمبا چوڑا مکان بنا کے بیٹے کو وہاں تولیت دیتے، کوئی عزت شہرت کے لیے اپنے نام کی تختیاں لگاتے، ہم نے بنایا۔ اللہ کی قسم عجیب معاملہ ہے، مومنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، ہم انبیاء کے متبعین، ہم دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہ دین محمد دین ابراہیم کا تتمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنی عظیم الشان خدمت کے بعد اللہ یہ خدمت ہم سے قبول کر لے، ہمیں اپنا مطیع بنا اور میری اولاد کو بھی اپنا مطیع بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے، تو راضی کیسے ہوتا ہے، تیری ناراضگی والے کام کون سے ہیں، تیری رضا والے کام کون سے ہیں، ہم کیسے جھکیں، تجھے کیسے منائیں، تیرے گھر کا طواف کیسے کریں، صفا مروہ کی سعی کیسے کریں، بیت اللہ کا حج کیسے کریں۔ ارینا مناسکنا وتب علینا، ہمیں اپنی رضا کے طریقے بھی سکھا اور تب علینا، ہم پہ راضی بھی ہو جا، انک انت التواب الرحیم، بے شک یہ تیری خوبی ہے کہ تو بڑے بڑے گناہگاروں پہ راضی بھی ہوتا ہے، ان پہ رحمت بھی کرتا ہے۔ جو میری ذمہ داری تھی، جو مجھ سے بن پڑا، میں کر گزرا، اب مجھے اور اپنی اور میری اولاد کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے اپنا برگزیدہ اور اپنا پسندیدہ بنا لے۔ یہ کام ہے اصل والدین کے کرنے کا۔ دیکھیں اولاد کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں، اولاد کی صبح شامیں کہاں بسر ہوتی ہیں، اولاد کے معمولات سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اطاعت کیا کر، مطیع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً اعلان کر دیا اللہ جو تیرا حکم ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ہے ابراہیم نے اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اللہ نے آسمان سے دین اسلام تمہارے لیے اتارا ہے، اس کی پیروی کرنا، تمہاری زندگی کی کوئی سانس، کوئی دن اور کوئی رات، کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی پر گزرے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ ملک الموت آ گیا، وقت قریب تھا، معلوم ہے تمہیں انہوں نے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، اب
اپنی اولاد سے کہا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، اس کی جس کی تو کرتا رہا۔ کبھی پوچھا ہے اپنی اولادوں سے؟ کوئی عقیدے کا بنیادی سبق پڑھایا ہے انہیں؟ کبھی قل هو اللہ احد کی تعبیر و تفسیر سکھائی انہیں؟ کبھی رب العالمین کی تشریح کی ان کے سامنے؟ ہم کہاں کریں گے، ہمیں تو خود نہیں آتی، ہم نے تو زندگی بھر خود نہیں سیکھی۔ اللہ ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونے کی کیفیت، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بڑائی کتنی ہے، اس کی کبریائی کی وسعتیں کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے زندگی میں اپنی اولاد کو کیا سبق دے کے جا رہا ہوں؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ولد صالح یدعو لہ، جو اچھا نیک بیٹا تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعا کرے گا تو تیرے درجات بلند ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہم اپنے بیٹوں کو نیکی کی راہ پہ لگا رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت سارے اسباب ہیں بگاڑ کے، بہت سارے فتنے ہیں معاشرے میں۔ جس قدر بگاڑ کے اسباب زیادہ ہیں، جس قدر فتنے اور آزمائشیں زیادہ ہیں، اسی قدر والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سردی شدید ہے، بچے کو جرابیں پہنائیں گے، اسے گرم بوٹ پہنائیں گے، 3 4 5 گرم کپڑے پہنائیں گے، سر پہ ٹوپی پہنائیں گے، ہاتھوں پہ دستانے پہنائیں گے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بچوں کو سردی سے بچا کے رکھو۔ یہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے ہر طرف، جو لادینیت کا طوفان ہے، جو الحاد و تشکیک کا طوفان ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدود کی پامالی کا طوفان ہے، اس کے سامنے بھی ایسے ہی اس سے زیادہ ذمہ داری کے سامنے بند باندھنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے جیسے اپنے چھوٹے بچوں کو سردی سے بچاتے ہیں۔ آج کا دن 2024 عیسوی کے اس پہلے جمعۃ المبارک کو دیکھ لو۔ اگر گیس کی شارٹیج ہے تو لکڑی کا انتظام ہے، کمرہ گرم رہنا چاہیے کہ بچوں کو سردی نہ لگ جائے، انہیں باہر نہ نکالو، انہیں اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں، انہیں صبح شام باہر کھیلنے نہ دو، دھند پڑتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں۔ تیرا بچہ اگر بے دین مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے روحانی طور پہ بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ اگر یہ عقیدے کے گندگی میں ملوث ہو گیا، شرک کی نجاستیں اس کے عقیدے کو لگ گئیں، بدعات کی خرافات اس کی سنت کی اتباع کے عمل کو کھا گئیں، تو بتا تو ان روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کرے گا؟ ہم بہت آسان لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بچہ اگر آج اچھائیاں سیکھتا ہے اور آپ اسے اچھائی کے رستے پہ لگاتے ہیں، جب تک وہ اچھائیاں کرتا رہے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک میکانزم ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کی اچھائیوں کا ایک حصہ، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو جس نے اچھائی پہ لگایا اسے بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ سے پیسے لے کر، آپ کی نگرانی میں، آپ کی آشیرواد سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے بچہ آج برائیاں کرتا ہے، جب تک یہ برائیاں کرتا رہے گا جتنا گناہ اسے ہوگا اتنا آپ کو بھی ہوگا۔ یہ اولاد آپ کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے اور ناکامی کی ضمانت بھی ہے۔ اگر اولاد کو اسلام پہ لگایا ہے، اگر اولاد کو اطاعت رسول سکھائی ہے، اگر اولاد کے دل میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جب تک یہ اچھے کام کرے گا
जितना सवाब उसे मिलेगा उतना ही सवाब आपको मिलेगा। ये अल्लाह का निजाम है। और अगर ये बुराइयां कर रहा है और आप जानते हैं, नहीं रोकते, हौसला अफजाई करते हैं, किसी को गाली दे के आया, पीठ थपकी जाती है, अच्छा किया है, तू चौधरियों का बेटा है, हम कोई डरने वाले? लड़ाई करके आता है, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। बदमाशी करता है, पैसे हराम के लेके आता है, नहीं पूछा जाता कहां से आए, आने चाहिए जिधर से भी आए। जब तक ये हरामकारी का सिलसिला चलता रहेगा, जितना गुनाह करने वाले को मिलेगा उतना ही हौसला अफजाई करने वाले को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ की है, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह हमें बुत परस्ती से बचा, मुझे भी बचा, मेरी औलाद को भी बचा। और आगे फिर दूसरी दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह तेरा हुक्म था, मैंने यहां छोड़ दिया, अल्लाह इसे नमाजी बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बेनमाजी रहे। बच्चे की उम्र कितनी है? चंद महीनों का बेटा, और इंसानी जिंदगी का दूर दूर तक कोई तस्वुर नहीं। बाप को फिक्र किस चीज की है? बेटे के अकीदे की, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, बेटे के अमाले साले की, नमाज की। अल्लाह बेटा तेरे रास्ते में तेरी रजा के लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसे नमाजी होना चाहिए। कितनी बार ये तदब्बुर किया हमने इस बात पे, कितनी बार घरवाली के साथ सर जोड़ के बैठे हैं बाप, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, इसे कैसे नमाज पे लगाया जाए। बहुत सारी दुआओं की दरखास्तें आती हैं, बीमारों के लिए दुआ कर दें, औलाद के लिए दुआ कर दें, कारोबार नहीं चलता दुआ कर दें। शायद इक्का दुक्का लोग हैं जो कभी आके ये कहें कि औलाद नमाजी नहीं है, उसके लिए दुआ कर दें। हमारे लिए ये कोई मसला ही नहीं है। बच्चे को पैसे लाने चाहिए, वो कमाई अच्छी करता हो, उसकी वजह से मुआशरे में हमारा नाम बने। मस्जिद का रास्ता कब से उसने नहीं देखा, कितने साल हो गए हैं, भूले से नहीं उसे मालूम कि इस मस्जिद के दरवाजे कितने हैं, उसे ये पता ही नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई गम नहीं है इस चीज का, अल्लाह के हुक्म पे छोड़ा, ये उसके फैसले हैं। मैं तो बंदा हूं और मेरी जिम्मेदारी अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, वो आसमान वाला जैसे कहेगा उसके ऊपर अमल करना मेरी जिम्मेदारी है। नताइज मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरी ड्यूटी बच्चों को दीन पे लगाने की है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफीदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, लोगों के दिल फेर दे इनकी तरफ। वर्जुकहुम मिनस समरात, अब जाके रिज़्क मांगा है, लेकिन साथ ही किस लिए मांगा है कि इनकी जिंदगी आसान हो जाए, ये जवान हो जाए, इनके लिए मकान अच्छे बन जाए, इन्हें जमाने की सहूलतें मिल जाए। नहीं, लअल्लहुम यशकुरून, अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क दे ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बने। वल्लाहि बड़े सबक हैं इस किस्से में। कभी सोचा है बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं? कभी तदब्बुर किया है खाने के बाद ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं? करता है तो किन कलिमात के साथ? क्या खाना शुरू करने की दुआ, खाना मुकम्मल करने की दुआ, अगर भूल गया तो दौरान में पढ़ने की, दरमियान में पढ़ने की दुआ, इसे सिखाई कभी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के साथ खाने के दस्तरखान पे बैठे हैं, एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और आके यूं आगे हाथ बढ़ाया
کھانا اٹھانے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادی کا بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے بسم اللہ پڑھ پھر کھانا ہے، اور فرمایا اسے شیطان اکسا کے لا رہا تھا تاکہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دے اور کھانے سے برکت اٹھ جائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے شیطان کو ناکام کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 4 بندے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں کرتا تو کھانے کی برکت گئی۔ رسول رحمت کی موجودگی میں بچی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ کے نبی فرمائے اس سے برکت اٹھ جاتی۔ تیری ساری اولاد بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے، انہیں سلیقہ ہی نہیں کھانے کا، کوئی جانوروں کی طرح کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، کوئی حیوانوں کی طرح چلتے پھرتے کھا رہا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے، درمیان میں کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے، کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں۔ صرف پیٹ بھرنے سے غرض ہے۔ انسان جانور نہیں ہوتا، انسان حیوان نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا مدار صرف اپنے پیٹ کی پرستش نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پہ سوچو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بیٹیوں کے بیٹوں کے والدین، اس پہ سوچو اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے نبی کو حکم دیا، اپنے اہل کو، گھر والی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہیں کہ زندگی میں 1-2 بار کہہ دیا پھر بہانہ بنا لیا جی مانتے نہیں ہیں اب برابر کے ہوئے ہیں، کیا کہیں، مسلسل اس کی نگرانی کیجئے، انہیں نمازی بنائیے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔ حکم، اللہ اکبر۔ جب انہیں ویڈیو گیمز لے کے دیتے ہو، جب انہیں طرح طرح کے کارٹونز لے کے دیتے ہو، یہ پھول سے بچے تیرے آنگن میں دوڑتے ہیں تجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کر۔ جب تیری نگاہوں کے سامنے تیری اولاد کو بے نماز ہونے کی وجہ سے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ اگر تو واقعتاً خیر خواہ ہے نا اپنی اولاد کا، اگر حقیقتاً محبت ہے تجھے اپنی اولاد کے ساتھ، تو اپنے نبی کا یہ فرمان سمجھ، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے کی عمر 7 سال ہو گئی تو اسے نماز کا حکم دو، سکھاؤ اسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، نماز کی نیت کا طریقہ سلیقہ کیا ہے، اس سے پہلے طہارت کے آداب کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، ترتیب کیا ہے وضو کی، پھر الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کون ہے، اس کی حمد و ثنا کے تقاضے کیا ہیں، الرحمن الرحیم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، مالک یوم الدین، دین قیامت کا دن، جزا کا دن، اس کی وحشتیں، اس کی غضبناکیاں، اس کی ہولناکیاں وہ کتنی لمبی چوڑی اور انسانوں کو دہلا دینے والی ہیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 3 سال کا پیریڈ رکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہیں نماز یاد کرواؤ، نماز کا عادی بناؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ جب 10 سال کے ہوں تو انہیں پکا نمازی ہونا چاہیے۔ 35 سال کی عمر میں بھی گیم اچھی کرتا ہے، ٹیبل ٹاک کا بڑا ماسٹر ہے، جگت بازی میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، ڈریس فل اتنا رہتا ہے
کہ محلے میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. حسن و جمال اتنا ہے کہ لڑکیاں عورتیں اپنی انگلیاں دانتوں پہ کاٹتی ہیں. یہ سارے تیرے اعزازات ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ایک مکھی کے پر کی حیثیت نہیں ہے ان ساری خوبیوں کی اگر تو نمازی نہیں ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے والدین کو حکم دیا. والدین پابند ہیں 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پہ لانے کے، نماز پڑھانے کے، نماز سکھانے کے، نماز یاد کروانے کے. اگر والدین اس عمر میں بچے کو نماز یاد نہیں کرواتے گویا رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں. اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچوں کو نماز کے لیے مارو. مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ ٹیوشن سینٹر بچہ نہیں گیا تو اسے مارو. مجھے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی کہ بچہ کرکٹ اچھی نہیں کھیلا تو اسے مارو. بچے کو بائک چلانی نہیں آتی تو اسے مارو. بچہ تیری مرضی کے کپڑے نہیں پہنتا تو اسے مارو. ہاں اس بات پہ حکم ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ان سے زیادہ شفیق کوئی نہیں، ان سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، ان سے زیادہ محبتیں لٹانے والا کوئی نہیں. بچوں کو مارنا تو دور رہا، وہ تو بڑوں کو مارنے کے خلاف ہیں، وہ تو جانوروں کو مارنے کے خلاف ہیں. لیکن بچوں کی تربیت مسئلہ ایسا ہے اگر آج انہیں نمازی نہیں بناؤ گے، اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں بناؤ گے تو یہ معاشرے کے لیے نقصان اور فساد کا باعث بنے. یہ اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے، تیری آخرت بھی تباہ کریں گے. اللہ اکبر. میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر کے تھے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. اور دعائے قنوت روایت کرتے ہیں، حدیثوں میں ہم ان کی سند سے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 11-12 سال کی عمر کے تھے. بعد نے لکھا 10.5 سال کی عمر کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنے چچا کے بیٹے کو تہجد کی نماز پڑھایا کرتے. کتنی احادیث روایت کی؟ 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. وہ بچہ جس کی عمر ابھی 11 سال نہیں ہوئی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اس بچے. ہمارا صاحبزادہ 22 سال کا ہو گیا، گریجویشن کر لیا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اسلامی لباس کے آداب نہیں آتے، طہارت کا سلیقہ. اور اللہ کی قسم میرا تجربہ ہے یہ آئے روز معاملے پیش آتے ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں پھر بھی اللہ کا احسان ہے، چلے پوچھ تو لیتے ہیں. کئی بچوں کے باپ، کئی اولادوں کے والدین وہ آ کے شرمندگی کے ساتھ سوال کرتے ہیں حضرت آپ نے بہت جھنجھوڑا آج، لیکن ہمیں بتائیں مسنون غسل کیسے کیا جاتا ہے. بچے اتنے ہو گئے مسنون غسل کا طریقہ نہیں آتا. یہ معیار ہے ہماری زندگی کا. کاروبار کے داؤ پیچ سارے آتے ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہم خوب واقف ہیں، لیڈروں کے نام، کرکٹروں کے نام، اداکاروں کنجروں کے نام، ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہوتی ہیں. لیکن یہاں مسئلہ علم کے معاملے میں ہم اتنے یتیم ہیں، اسلام اور مذہب کے معاملے میں ہم اتنے مسکین ہیں کہ ہمیں غسل تک کا مسنون طریقہ نہیں معلوم. خود نہیں معلوم بچوں کو کیا سکھائیں گے آپ. کسی نے لکھ دیا کلمے 6 ہوتے ہیں، ہم زندگی میں ایک بار وہ 6 کلمے یاد کرتے ہیں جب نکاح میں مولوی کی کڑکی میں پھنستے ہیں. مولوی بیچارے بھی اس وقت کلمہ پڑھا کے اس دلہے کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی تو ایک کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے تھے کافروں کو،
ہمارے نکاح خان مسلمان کو 6 کلمے پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، ہمارا تو کام ہے نا نکاح پڑھانے جاتے ہیں، یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ طلاق ہو گئی ہے جی، اب رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ٹانکا لگا دیں، تو میں پوچھتا ہوں مسلک کیا ہے؟ تو نہیں جی اسی مسلمان ہی ہیں، سارے ہی ٹھیک ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ کلمے کتنے پڑھے تھے نکاح میں؟ پھر بتاتے ہیں جی 3 پڑھے تھے، اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، اگر سوال کر لیا جائے نا اور میں پوچھتا ہوں باقاعدہ کہ 3 آتے ہیں، کہتے نہیں جی ادو یاد کیتے سی، وہ مولوی صاحب نے پڑھاتے ہوں کوئی نہیں آتے۔ یہ زندگی ہے ہماری، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسلام نافذ کر دے، اسلام آ جائے۔ کہاں سے آ جائے اسلام؟ کیسے نافذ ہو اسلام؟ بھائی نفاذ تو عمل مانگتا ہے۔ تو نے نکاح حلال کروانے کے لیے اس خاتون کو اپنے زوجیت میں لینے کے لیے رٹا لگا کے وہ 3-4 کلمے یاد کر لیے اور اپنا ٹائم گزار لیا، تجھے تو وہ کلمے بھی نہیں آتے جس کے ساتھ بیوی کو حلال کر کے گھر میں لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے روشنی ہوں گی، قیامت کے اندھیروں میں نمازیں روشنی ہوں گی، برہانن اس کے دیندار ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل ہوں گی، منجاتن اور کامیابی کی ضمانت ہوں گی، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، جو ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ جو آتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں، نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہی معلوم نہیں، وہ حفاظت کیا خاک کرے گا؟ اخلاص دل کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، عین سنت کے مطابق، پورے وقت پر، بلا شرعی عذر، بغیر تاخیر کے، باجماعت اگر آپ مرد اور آزاد ہیں اور مقیم ہیں اور مداومت ہمیشگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے، اور پھر اس پہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں گے، تو اسے کہتے ہیں نماز کی حفاظت۔ یہاں تو پڑھنے کا رواج نہیں، فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نور، قیامت کی تاریکیوں میں پھنسے گا، ولا برہان، مسلمان ہونے کی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی، ولا نجات یوم القیامہ، جو نمازوں کا محافظ نہیں ہے اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور اگلی بات سنیے، ہمیں اپنی اولادوں سے بڑی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں انہیں کبھی گرم ہوا نہ لگے۔ باپ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، قرض اٹھاتا ہے اور ہزاروں دکھ اپنے سینے میں رکھتا ہے اپنے بچوں کو آسائشیں فراہم کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو دنیا میں اتنی سہولتیں دیتے ہو کہ سر پہ تگاریاں اٹھاتے ہو، سارا دن بوریاں ڈھوتے ہو، سارا دن مشقتیں اٹھاتے ہو، لوگوں سے بارگیننگ کرتے ہو، 70 سال کی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہو کہ بچوں کو سکون کی روٹی مل جائے۔ بچوں کی آخرت کے سکون کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ بھی غور کرو۔ فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ۔ اللہ اکبر۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن روشنی سے محروم، اسلام کی دلیل اور
सबूत से महरूम, नजात की जमानत से महरूम, ये फिरौन के साथ उठाया जाएगा, ये हारून और कारून, ये हामान और कारून के साथ उठाया जाएगा, ये उबई बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। तेरा बच्चा फिरौन की मईयत में जहन्नम की तरफ जाए, तू सह लेगा? बाप सारा दिन धूप में मजदूरी करता है बच्चों को साया फराहम करने के लिए। तू कैसे गवारा करेगा जब तेरे बच्चे को तेरे सामने हामान और कारून के साथ, अल्लाह के बागियों के साथ हशर करके जहन्नम की तरफ घसीटा जाए? आज फिक्र कर इस चीज। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफर्रिकू बैनहुम फिल मजाजि'i, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। ये मसला समझ लो। अव्वलन तो इस मसले का किसी को इल्म नहीं, और अगर इल्म हो तो हम इस पे तवज्जो नहीं करते। कोई मसला नहीं जी, भैन भरा ने, कोई नहीं, इकट्ठे पै जा। बच्चे 10 साल के हो जाएं, 2 हकीकी भाई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिस्तर में सोने से मना किया है। इनकी रजाइयां अलग अलग करो, इनके कंबल जुदा जुदा हो। इस्लाम हया सिखाता है, इस्लाम गैरत सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा मस्जिद में पेट के बल लेटा था, उल्टा लेटा हुआ था, पांव लगाया उसे। अल्लाह के बंदे, ये शैतान का लेटना है, सीधा होके लेटो। क्यों? इससे शर्मो हया महफूज नहीं है। इस मनसब पे खड़े होके मजीद तफसील मेरे बस की बात नहीं। उल्टा लेटोगे तो हया महफूज नहीं है, ना तेरी ना तुझे देखने वाले की। सीधा होके लेटो। सैयदुना फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के भाई हैं। हिज्जतुल विदा मुज़दलिफा से मिना की तरफ जा रहे हैं। यौमुन नहर 10 ज़िलहज को जब जमरात को कैंकरियां मारी जाती हैं, चचा के बेटे को अपने साथ सवारी पे पीछे बिठाया है। रस्ते में एक आदमी मिला, उसके साथ उसकी खूबरू बेटी थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ये भाई फजल बिन अब्बास छोटी उम्र थी, लेकिन उस बच्ची को ताड़ने लग गए, देखने लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी गवारा नहीं किया कि एक बच्चा एक नंगे चेहरे की औरत को देखे, मुंह पकड़ के उसका चेहरा घुमा दिया, सर पकड़ा, चेहरा घुमा दिया। आप सोचें जरा, इस हदीस को सामने रख के सोचें, हमारे बच्चे सारा दिन क्या देखते हैं? हालते हज में एहराम पहने हुए मुज़दलिफा से मिना के सफर में चचा के बेटे की नजर एक नंगे चेहरे की औरत पे पड़ी है। नबी रहमत को यह गवारा नहीं हुआ कि मेरा चचा का बेटा इस औरत को नंगे चेहरे को देखे, सर पकड़ा, चेहरा घुमा दिया, नजरें दूसरी तरफ कर लो। इस बीबी को देखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सारा दिन गंद देखते रहे तेरी औलाद, और वो नाजायज दोस्तियां पालती रहे, वो औरतों को और वो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी फेलोज को, लड़कियों को घर में लाती रहे। को एजुकेशन सिस्टम, और उनकी जनाब गेट टुगेदर होती है, वो पिकनिक पे जाते हैं, वो जंगलों में आवारगी करते हैं। तुझे मालूम है तेरा बेटा ये गुल खिला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू इस बेटे के लिए सारा दिन मेहनत करता है जो गुलछड़े उड़ा रहा है और शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है। और अगला मसला समझ लो, मैं चाहता हूं कि आज ये मौजू मुकम्मल हो जाए। शादी होती है, शादियां जिस तरतीब से होती हैं, अल-अमान वल हफीज, सारे खानदान की इज्जत का जब तक जनाजा ना निकल जाए तब तक हमारी शादी की रस्में पूरी नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, उसे अच्छी तरह समझ लो।
ہمارے پاس کیس آتے ہیں، منڈے نو سمجھاؤ جی یہ کہندا اڈ ہونا ہے بھی کر دیں آپ اسے علیحدہ، لو جی انہوں اڈ کرتا تے اسی کی کریں گے۔ ایک بچے کی شادی کی بہو روٹ کے بیٹھی ہے، دوسرے کی شادی کی بہو روٹ کے بیٹھی ہے، کیوں؟ ساس کے ساتھ نہیں بنتی۔ اچھا بھئی آپ انہیں الگ کر دیں، نہ جی نہ، یہ جمے اس واسطے سی کہ انہوں نے اڈ کریے، یہ لاجک ہے۔ انہیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ انہیں الگ کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے نا، جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک ہی گھر میں رہنا ہے، پردہ سارے جہان سے کریں گی، لیکن بھابیاں دیوروں سے پردہ، جیٹھوں سے پردہ کیوں نہیں بھائی؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی دیور سے بھی پردہ ہے، فرمایا الحم الموت، جیسے موت سے بچتے ہو ویسے دیور سے پردہ کرنا لازم، کیونکہ اسے مواقع زیادہ میسر ہیں، اس کے پاس امکانات زیادہ ہیں گناہ کے۔ بہترین نظام کیا ہے؟ ان کا کمرہ الگ کر دو، ان کے رہن سہن کے معاملات سیپریٹ کر دو، نگرانی رکھو ان پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے معمولات پہ، لیکن انہیں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جینے دو، تاکہ یہ اختیارات ماشاءاللہ 6 بیٹے 6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، سارے ایک ہی گھر میں ہیں، ایک بہو آئی وہ بھی وہی، دوسری آئی وہ بھی وہی، تیسری آئی وہ بھی وہی، ہاں کہ ماشی ماشاءاللہ جی لڑائی پڑائی ہوندی ہے، پانڈے کھڑک دے ہیں، پر اندر اسی کٹھے ہیں، یہ فخر ہے؟ شریعت یہ نہیں کہتی ایک ڈربے کے اوپر دوسرا ڈربہ بنایا، اس کے اوپر تیسرا بنایا، ایک ہی سیڑھی بنائی، سارے رہیں گے یہاں، اور ساری بہو بیٹیاں ماشاءاللہ جی میریاں ساریاں نوواں میرے کول بہ کے کھانے کھاندے، ایک پاسے میریاں نوواں ہوندیاں، دوے پاسے میرے منڈے ہوندے نے، ساڈے گھر بڑا اتفاق ہے، ان کے بھی چہرے کھلے ہیں، ان کی بھی نگاہیں آوارہ ہیں، یہ اتفاق ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کو دعوت ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارے ہاں ہے، سمجھو اس بات کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 حقیقی بھائی 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دو، کوئی ایسا کرینہ اور ذریعہ نہیں چھوڑنا جس سے بے حیائی کا رستہ کھلے۔ اس ہمارے ہاں یہ جو ملغوبہ سا بنایا ہوا ہے نا ہم نے خاندانی نظام کا، اس سے بے حیائی کے رستے کھلتے ہیں۔ بہن کے گھر اس کی بہن آ کے رہتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے حقائق یا نہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اور اپنے بچوں کو حیا سکھاؤ۔ اور بہت بہترین طریقہ ہے، شادی کرو، چاہے ایک کمرہ صحیح بنا کے اسے سیپریٹ کر دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہویں آ کے دیوروں کو جیٹھوں کو سلام کرتی پھریں، ان سے پیار لیتی پھریں اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ پھریں۔ اللہ کی قسم قطعاً حرام ہے یہ ساری چیزیں۔ کھلا چہرہ، دیور جیٹھ، پردہ واجب ہے، جیسے گلی کے کسی بھی آدمی سے پردہ واجب ہے ویسے ہی دیور سے بھی واجب ہے، ویسے ہی جیٹھ سے بھی واجب ہے۔ جو نہیں کرتا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا